بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 11ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور علیہ السلام کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ الحمدللہ ہم نے 8ویں رمضان المبارک میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پہ گفتگو کی، اور 9ویں رمضان المبارک میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پہ گفتگو ہوئی، اور 10ویں رمضان المبارک میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس پہ گفتگو ہوئی۔ آج الحمدللہ ہم 11ویں رمضان المبارک سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر یار جو ہے، ہر صحابی جو ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی آن والا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے خلفائے راشدین جن میں سے 2 کو سینے سے لگایا، اور آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا سسر بنا لیا، اور 2 کو سینے سے لگایا، ان کو اپنا داماد بنا لیا، جن میں سے ایک علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ولادت سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ شریف کا طواف کر رہی تھیں۔ دوران طواف
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو درد ذیل شروع ہوا، بڑی پریشان ہوئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقدس گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، اور لوگوں کا ہجوم بھی بہت زیادہ تھا کہ کیسے باہر نکلوں اور گھر پہنچوں۔ لیکن دیوار کعبہ کے ساتھ جب انہوں نے ٹیک لگائی، اللہ رب العزت کے حکم سے جہاں رکن یمانی ہے وہاں آج بھی دراڑ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے رستہ ملا اور غیبی آواز آئی کہ فاطمہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جب آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے، اور آپ نے ولادت کے وقت اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آپ کی والدہ محترمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئیں، ادھر سے ولایت کا چشم و چراغ روانہ ہو رہا ہے، ادھر سے نبوت کی شان و شوکت لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے اولیاء کا امام جا رہا ہے، ادھر سے انبیاء کا امام تشریف لا رہا ہے، ادھر سے حسنین کے بابا جا رہے ہیں، ادھر سے بطول کے بابا تشریف لا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا آمنا سامنا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گڑتی کے طور پر اپنی زبان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر دی، آپ نے زبان چوسنا شروع کی، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، اور سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے جس چہرہ ودوحا کی زیارت کی، وہ زہرا کے بابا کا چہرہ ہے، وہ حسنین کے نانا کا چہرہ ہے، وہ امام الانبیاء کا چہرہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر خوشی و مسرت اپنے چہرے پر رونقیں لے آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے پر ہی اپنی نظروں کا آغاز کیا۔ یعنی کہ کعبے کے اندر اگر ولادت ہوئی ہے تو وہاں کعبے کو نہیں پہلے دیکھا، پہلے دیکھا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پرورش آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے والدین کس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ جب 80 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے والد محترم جناب ابو طالب نے لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت جیسے اپنے بچوں سے کرتے تھے، اس سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے تو جب دسترخوان لگتا تھا، بچے بے شک آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے اس وقت تک کھانے کا آغاز نہیں ہوگا۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آتے، کہتے اب کھانا شروع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کھانے میں اور زیادہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدین نے پرورش بھی آپ کی آپ کو سنبھالا۔ جب آپ بچپن میں تھے تو سیدہ
فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی عمر سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے بالغ ہونے تک آپ کو آپ کی پرورش کی، اور آپ کو یہاں تک کہ آپ کے کپڑے دھوتی تھیں، آپ کے سروں میں کنگھی لگاتی تھیں، بڑی خدمت کی۔ جب شیب ابی طالب کا مارکہ آیا، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کیا، حضور علیہ السلام کو اور حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہاں پر حضور علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درختوں کے پتے توڑ توڑ کر کھاتے تھے، اور یہاں تک درختوں کے ساق جو تھے ان کو اتار کر پانی کے اندر بوائل کر کے وہ پانی پیتے تھے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، مالک ہم سے خوش ہو جانا، دیکھ ہم نے تیرے محبوب کی خاطر 3 سال کا عرصہ اس شیب ابی طالب کی گھاٹی میں گزارا ہے، ہم نے تیرے محبوب کی خاطر درختوں کے پتے کھائے ہیں، ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درختوں کے ساق ابال ابال کر پیے ہیں، اے اللہ ہم سے راضی ہو جانا۔ اور حضور علیہ السلام کی اس قدر پرورش کی، جب حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ہجرت میں بھی آپ کے شانہ بشانہ رہیں، اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں فاطمہ بنت اسد ان کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی صرف وہ تیری ماں نہیں تھی بلکہ وہ میری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں تھی۔ یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل کفن دفن کا اہتمام خود فرمایا، ان کے کفن کے لیے خود انتظام کیے، اور جنازہ بھی خود حضور علیہ السلام نے پڑھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ان کی قبر نور میں خود اندر تشریف لے کر جاتے ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام لیٹے رہے وہاں پر ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کو وہاں پر قبر کے اندر لٹایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد دعا بھی کی، اللہم اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دینا۔ یہ نہیں کہا اے اللہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دینا، ان کے درجات بلند کر دینا، نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے انہوں نے وفاداری کی، جیسے انہوں نے محبت کی، حضور علیہ السلام نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا، اور آخر تک قبر کی دیواروں تک ان کو وہاں پر چھوڑ کر آئے، اور ان کی بخشش کے لیے، ان کی درجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ اسی طرح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، پوچھا بیٹی فاطمہ علی کہاں ہے؟ آپ فرمانے لگیں ابا حضور کچھ گھر میں بات ہوئی تھی، لگتا ہے ناراض ہو کے باہر چلے گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ مسجد نبوی شریف میں ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے صحن میں آرام فرما رہے مٹی کے اوپر، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو تراب اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے، اٹھیے اور بیٹھ جائیے۔ تو آپ کو یہ جو ابو تراب کا لقب ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 میں ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہم غزوہ شیر سے واپسی پر آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن میں اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ایک جڑ کے پاس جا کے آرام فرمانے لگے، اور وہاں کی زمین ریتلی تھی، مٹی ریتلی تھی، ہم سو رہے تھے تو مٹی جو تھی وہاں کی وہ اڑ اڑ کر ہمارے چہروں پر آ رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آقا علیہ السلام نے ہمارے چہروں سے مٹی اتارنی شروع کی، حضور مٹی بھی اتار رہے ہیں
ساتھ ابو تراب کا لقب بھی دے رہے ہیں کہ اے ابو تراب. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو یہ لقب اس غزوہ عشیرہ کے اندر عطا کیا ہے. اسی طرح تاریخ الخلفاء میں اور ریاض النظرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہاں تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی کوئی سوال کرتا کہ اے علی بتاؤ، کسی بھی معاملے کے اندر سوال کرتے تو آپ فوراً اس کا جواب دیتے تھے. یہاں تک کہ ایک دفعہ تو آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے کہا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو تم تو میرے حضور کی بات کرتے ہو، میں علی بھی تم کو بتانے کو تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے جو انہوں نے غلامی مصطفیٰ کا توق اپنے گلوں میں ڈالا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق بنایا، اس کی وجہ سے ان کو یہ شان اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. ایک حدیث سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھ لی تھی، لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی عصر کی نماز رہتی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے زانوں پر اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے. لوگ کہتے ہیں حضور سو رہے تھے. میری محبت، میرا وجدان، میرا عشق کہتا ہے حضور سو نہیں رہے تھے، بلکہ مولا علی کا دل ٹو رہے تھے کہ دیکھوں جو کچھ سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، دیکھوں تو صحیح جو کچھ پڑھایا ہے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، جو تربیت کی ہے اس پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. میرے آقا علی کا دل ٹو رہے تھے. جب علی المرتضیٰ شیر خدا کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں اور کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور میری عصر کی نماز جو سب سے زیادہ قدر کی والی نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وہ نماز ہے. اس کے لیے علی المرتضیٰ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام پر اس کو قربان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن کی اس قدر تلاوت کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ جو کوئی رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے. آپ نے حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے آپ کے زانوؤں پر، اور آپ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے جب آنسو برسنے لگے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر گرے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آپ نے پڑھی نہیں تھی؟ جی حضور نہیں، آپ نے پڑھ لی تھی، میں نے نہیں پڑھی، اور میں نے آپ کے آرام میں خلل میں نے ڈالا کہ کہیں آپ کی نیند جو ہے خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی عصر کی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلام آپ کا ہوں، امتی آپ کا ہوں، اور آپ کی نیند پر میں نے عصر قربان کی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان یہی ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کی اطاعت کرتا ہے. میں نے آپ کی اطاعت کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں کی. حضور نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. یار وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مولا علی شیر خدا ہیں، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آقا عرض کر رہے ہیں اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھا، اس نے عصر کی نماز آج قربان کر دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے اور چہرے پر پھیرے تو عصر کے وقت پر سورج واپس پلٹتا ہے. حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سورج کی کرنیں پہاڑوں پر پڑ رہی ہیں. اب مولا علی شیر خدا عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں. اب مولا علی نے جب عصر کی نماز شروع کی،
میں نے سورج سے سوال کیا، ایک محبت بھرے انداز کے اندر میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے سوال کیا، یہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں لیکن میں اپنی محبت کا ایک نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے سورج سے سوال کیا، سورج، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز پڑھی تیرے وقت کو دیکھ کر پڑھی، تجھے دیکھ کر پڑھی، عمر فاروق نے نماز پڑھی تجھے دیکھ کر پڑھی، عثمان غنی نے نماز پڑھی تب بھی تجھے دیکھ کر پڑھی، اور مولا علی شیر خدا بھی جب نماز پڑھتے تھے تیرے وقت کو دیکھ کر پڑھتے تھے، بتا آج تو غروب کب ہوگا؟ سورج نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پہلے میں اپنی مشیت سے نکلتا تھا، آج میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں، آج مجھے نہ پوچھو کب غروب ہوگا، پہلے میں سبھی کے لیے نکلتا تھا، آج میں علی کے لیے نکلا ہوں، اب علی سے پوچھو کب عصر کی نماز کمپلیٹ ہوگی اور میں غروب ہو جاؤں گا۔ یہ اگر شان ملی ہے تو کس لیے ملی ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے غلامی کی ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ خیبر کی بات آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، انہوں نے جب گئے لیکن فتح نہ ہوئی، اسی طرح چلتے گئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل یہ جھنڈا جو ہے فتح کا جھنڈا، یہ سب سے پہلے میں اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ سارے صحابہ رات کو یہ سوچ رہے تھے میرا نام آئے گا، میرا نام آئے گا، لیکن جب صبح فجر کی نماز ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا اور اللہ تعالیٰ نے شفا عنایت کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جھنڈا عطا کیا فتح کا، اور فرمایا علی تجھ سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں آج خیبر کی فتح رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جیسے ہی خیبر کے میدان میں جاتے ہیں، جب آپ کا آمنا سامنا مرحب سے ہوتا ہے، مرحب آپ کو للکار کے کہتا ہے میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں بڑا بہادر ہوں، میں یہ شان والا ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے، میں طاقتور ہوں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن مرحب، اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں فاطمہ نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے، مجھے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، مجھے شیر خدا کہتے ہیں، اور سن میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ جب علی المرتضیٰ شیر خدا سے مقابلہ ہوا، آپ کی جو تلوار تھی ذوالفقار حیدری، آپ نے ایک ہی وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح الفاظ ہیں کہ لا فتح علی الا علی، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں اس کا کچھ ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی فتح نہیں مگر علی سے، نہیں، اس کے الفاظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بہادر نہیں مگر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو آپ نے منت مانی یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، میں 3 روزے رکھوں گی۔ اب جب ان کو صحت تندرستی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا، اتنا سخی گھرانہ کہ کوئی بھی آتا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، آپ نے جب روزے رکھے، پہلا دن تھا، ایک یتیم آیا، اس نے کھانے کے لیے سوال کیا، آپ نے کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ افطاری کا وقت آیا، پھر آگے کسی نے سوال کر دیا کہ میں قیدی ہوں، ابھی جیل سے رہا ہو کر آ رہا ہوں، کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ اسی طرح 3 دن کوئی بھی آتا رہا، آپ نے کھانا اٹھا کے اس کو دیا، اور خود اللہ کی رضا پر راضی رہے اور صبر کا دامن تھامے رکھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے غلامی میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو شان عطا کی کہ دیکھیے جب احد کے میدان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
احد کے پہاڑ پر جاتے ہیں تو پہاڑ نے وجد کرنا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر احد پہاڑ کو اپنی ایڑی مبارک لگا کے کہا کہ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا رسول ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ یعنی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مستقبل کی خبر دے دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ ابوبکر صدیق ہے۔ یعنی کہ آقا نے یہ نہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی شہید ہوں گے۔ آقا کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا اس کی یہ برکت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، تو ان میں سے دوسرا شہید جو تھا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت سنائی تھی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم شان اقدس پر نظر ڈالتے چلے جائیں تو ہماری جو سوچ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم لکھنا شروع کر دیں کہ علی المرتضیٰ کی شان کو لکھ رہے ہیں، لیکن لکھتے لکھتے ہمارے قلم تو ختم ہو جائیں گے، ہماری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اور پروگرام کے ہم الحمدللہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پروگرام کے اختتام پر ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جاتا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کا بچہ جو ہے علم حاصل کرتا ہے اور وہ اس کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، تو سورہ اعلیٰ جو ہے 30ویں پارے کی، اس کے اندر ایک آیا مبارکہ ہے، وہ یہ آیت ہے سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ اس آیا مبارکہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور درمیان میں اس آیا مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے اپنے بچے کو بچی کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اس کا ذہن کھل جائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم 12 رمضان مبارک کے حوالے سے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ہم درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام۔